الرحمن الرحیم وقد قال الامام قاضی خان ان اخذ الاجر فی مقابلۃ الذکر یمنع استحقاق الثواب۔ امام قاضی خان نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ ان اخذ الاجر فی مقابلۃ الذکر، کہ ذکر کے مقابل میں اجرت کا لے لینا، یمنع استحقاق الثواب، یہ استحقاق ثواب کو روکتا ہے۔ کوئی بھی ذکر کی کریں اور اس پر اجرت لے لیں تو پھر ثواب کہاں ملے گا؟ ثواب اور اجرت دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ یا تو آپ کو ثواب ہی کا ارادہ کرنا پڑے گا اور بھلائی اسی میں ہے، یا صرف پھر اجرت کا ارادہ کرنا ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ ذکر کے مقابلے میں اگر کسی شخص نے اجرت لے لی تو پھر اس کو اس عمل پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ذکر کی بہت ساری صورتیں ہیں، قرآن خوانی بھی اس میں سے ہے، اسی طریقے سے آیت کریمہ کا ورد بھی ہے، سورہ یاسین شریف پڑھنا ہے اور دیگر ذکر کے کام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اگر طے تمام کر کے ذکر کیا، بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو قرآن شریف کی چادر پڑھواتے ہیں اور پھر اس پر ہدیہ پہلے ہی طے کر لیا جاتا ہے۔ یہ قطعاً درست نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ تلاوت قرآن نہ ہوئی بلکہ وہ تو ایک اجرت والی بات ہو گئی، اجرت والا عمل ہو گیا، اس پر ثواب کہاں سے ملنا ہے؟ میرے ہی پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا تو مجھے ایک چادر پڑھوانا ہے، آپ ذرا کوشش کریں۔ وقت اگر ہوتا ہے اور ممکن ہونا سمجھ میں آتا ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، کوشش ہماری رہے گی، پڑھوا دیں گے۔ تو پھر بات کر کے بعد میں پلٹ کر کے وہ پوچھتا ہے کہ ہدیہ کیا دینا ہوگا؟ ارے بیوقوف، ہم تم کو کیا بتائیں کہ ہدیہ کیا دینا ہوگا؟ ہدیتن اور نذرانتن تمہیں اگر کچھ دینا ہے تو دے دینا، یہ درست ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اجرت متعین نہیں کی جائے گی۔ مقابلے میں اگر تم ہدیہ کا نام رکھ کر کے اور کچھ متعین کر رہے ہو تو یہ ہدیہ نہیں ہے بلکہ اجرتی ہے، اسی اجرت کو کسی مہذب لفظ سے تعبیر کر دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہاں دیکھ لیجئے، امام قاضی خان کہتے ہیں کہ ذکر کے مقابلے میں اجرت کا لے لینا یہ استحقاق ثواب کو روکتا ہے۔ وَمِثْلُهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ فِي أَخْذِ الْمُؤَذِّنِ الْأَجْرَ، اور اسی کے مثل فتح القدیر کے اندر علامہ ابن الہمام نے مؤذن کی اجرت کے سلسلے میں جو عنوان قائم کیا ہے، جو گفتگو کی ہے، وہاں پر بھی ایسا ہی ہے، یعنی اسی کے مثل فتح القدیر میں بھی ہے۔ فتح القدیر میں کہاں؟ مؤذن کے اجرت لینے کے سلسلے میں، وہاں پر بھی اسی کے مثل کیا ہے کہ ذکر کے مقابلے میں اجرت کا لے لینا یہ ثواب کے استحقاق کو باطل کر دیتا ہے۔ سمجھ بات آ گئی؟ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا ثَوَابَ لَهُ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ فَلْسًا وَاحِدًا، اور اگر معلوم ہو جائے اس کو کہ اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، یعنی اجرت پر پڑھوانے والے کو معلوم ہو جائے کہ میں تو اجرت پر پڑھوا رہا ہوں، مجھے کچھ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا،
تو اگر پڑھوانے والے کو معلوم ہو جائے کہ اس پر اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، لم يدفع له فلسا واحدا، تو وہ اس کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے گا، فلسا واحدا، ایک روپیہ بھی نہیں دے گا، ایک پیسہ بھی نہیں دے گا۔ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی انسان دل کی رغبت کے ساتھ وہاں قدم رکھتا ہے اور وہ عمل کرتا ہے کہ جہاں اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ تو یہاں جب اسے معلوم ہو جائے کہ بھائی اجرت پر تلاوت قرآن کرانے سے کچھ فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو وہ کیوں کروائے گا بھائی، اور کیوں وہ پیسہ دے گا، ہے نا؟ بلا وجہ لوگ 5 پیسہ نہیں دھستے ہیں، 1000 2000 3000 دھسنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی کو یہاں کہا وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا ثَوَابَ لَهُ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ فَلْسًا وَاحِدًا، اور اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا تو پھر وہ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے گا اس کو، تلاوت کرنے والے کو۔ لہو سمجھ میں آ گیا؟ فَصَارُوا يَتَوَصَّلُونَ إِلَى جَمِيعِ الْحُطَّامِ الْحَرَامِ بِوَسِيلَةِ الذِّكْرِ وَالْقُرْآنِ، تو وہ لوگ توصلہ یا توصلو، پہنچنا مانا ہے نا، تو وہ لوگ یعنی اجرت پر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، اجرت پر قرآن خوانی کرنے والے، حرام کمائی جمع کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، بڑھنے لگے، ہے نا؟ تو جو لوگ اجرت پر قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں وہ لوگ حرام کمائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، بِوَسِيلَةِ الذِّكْرِ وَالْقُرْآنِ، قرآن اور ذکر کے ذریعے سے، ہے کہ نہیں؟ قرآن اور ذکر کے ذریعے سے حرام کمائی کی طرف وہ لوگ بڑھ رہے ہیں۔ وَصَارَ النَّاسُ يَعْتَقِدُونَ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الْقُرْبِ، اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ اس عمل کو بہت بڑا قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ وَصَارَ النَّاسُ يَعْتَقِدُونَ، اور لوگ سمجھتے ہیں ذَلِكَ، اس کو، من اعظم القرب، نیکی کا بہت بڑا ذریعہ، سمجھ گئے بھائیو؟ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْقَبَائِحِ الْمُرَتَّبَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الْاِسْتِیجَارِ، حالانکہ وہ بہت بڑی بری بات میں سے ہے۔ کیا ہے؟ بہت بڑی بری بات میں سے ہے۔ اور یہ جو قبیح عمل ہو رہا ہے یہ مترتب ہے اس قول پر کہ جس قول کے ذریعے سے اجارہ کی صحت کا فتویٰ دیا گیا ہے تلاوت قرآن پر، ہے نا؟ یہ عمل مرتب ہے اس قول پر کہ جس قول پر اجارہ کے صحیح ہونے کا فتویٰ ہے نا؟ یعنی اجارہ کے صحیح ہونے کے قول پر یہ مرتب ہوتا ہے۔ یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو لوگوں نے قرآن خوانی اجرت پر کرانا شروع کر دیا اور لوگوں نے پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ بعض حضرات قرآن خوانی کرا رہے ہیں اور بعض حضرات قرآن خوانی کر رہے ہیں، اور باضابطہ لین دین والا مسئلہ ہے، اجرت پر یہ کام ہو رہا ہے۔ تو ایسا کام جو لوگ کر رہے ہیں نا، یہ اپنی جانب سے بھی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے دیکھا صاحب سراج الوہاج کو اور صاحب الجواہرات النیرہ کو کہ ان حضرات نے تو فتویٰ دے دیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت پر اجرت لینا درست ہے، اس وجہ سے نہیں یہ لوگ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک دم غلط ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آوے تو مراجعات اصلی کر لیا جائے، اس کی خوب تنقیح کر لی جائے کہ یہ مسئلہ صحیح طور پر یہاں نقل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ صحیح طور پر اگر ہے
مفتاب قول ہے تو ایک دم درست ہے، اس کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر غلط بات کی نقل اپنی کتاب میں نہیں ہونی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں کہ لوگ تو اس کو بہت بڑا قرب کا کام سمجھتے ہیں، نیکی کا کام سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی بری بات میں سے ہے۔ جو مرتب ہے صحت اجارہ کے قول پر مع غیر ذالک مما یترتب علیہ، اس کے علاوہ بھی بہت سی برائیاں ہیں جو اسی پر مرتب ہوتی ہیں، یعنی صحت اجارہ کا جو قول ہے نا، اسی قول پر اور بھی دیگر برائیاں ہیں جو مرتب ہوتی ہیں۔ مثلا من اکل اموال الایتام، مثال کے طور پر یتیموں کے مال کا کھانا۔ اب باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے ہیں؟ آپ گئے اس کے ہاں قرآن خوانی کرنے کے لیے اور اس کا مال کھا رہے ہیں، بھائی اجرت لیں گے تو اس کا مال کھانا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور یتیموں کا مال کھانا درست ہے؟ نہیں۔ اور خرابی دیکھیے، والجلوس فی بیوتہم علی فرشہم، اور ان کے گھروں میں ان کے فرش پر ان کے بستر پر بیٹھنا۔ بولیے یہ بھی ایک قبیح عمل ہے۔ وَإِقْلَاقِ النَّائِمِينَ بِالصَّرَّاخِ، اور زور زور سے چلا چلا کر کے پڑھنا، پڑھ کر کے جو گھر میں دوسرے سونے والے لوگ ہوتے ہیں، سوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچانا، قلق پہنچانا۔ وَدَقِّ الطُّبُولِ، اور اس موقع پر ڈھول باجا وغیرہ بجانا، ایسا بھی ہوتا ہے، بعض جگہ دیکھنے میں آیا ہے ایسا ہوتا ہے۔ والغنائی، اور گانا اور قوالی وغیرہ کرنا اس موقع پر۔ ایصال ثواب کی محفل ہے اور شروع کر دیا وہاں کچھ بھی۔ واجتماع النساء والمردان، یہ مردان مت پڑھیے گا، مردان، اور ایسے موقع پر عورتوں اور بے ریش بچوں کا اجتماع بھی ہوتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ وغیر ذلک من المنکرات الفظیعۃ، اور اس کے علاوہ بڑی بڑی برائیاں ہوتی ہیں۔ ان سب کی وجہ وہی قول ہے کہ جہاں یہ کہا گیا ہے کہ تلاوت قرآن پر اجرت کا لینا صحیح ہے نا؟ ہاں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن خوانی نہیں کرانی چاہیے اور تلاوت قرآن نہیں کرانا چاہیے، ذکر کی مجلس نہیں سجانی چاہیے۔ میرے بھائی، ذکر کی مجلس سجانا یہ ثواب کا کام ہے، تلاوت قرآن کرانا ثواب کا کام ہے، قرآن خوانی کرانا یہ سب ثواب کا کام ہے۔ لہذا بلا شبہ گھر میں تلاوت ہونی چاہیے، ذکر کی مجلس بھی سجنی چاہیے۔ ہاں، آپ طے تمام نہ کریں، نہ تلاوت کرنے والا طے تمام کرے اور نہ ہی تلاوت کرانے والے طے تمام کریں، قرآن خوانی کرانے والے بھی طے تمام نہ کریں اور قرآن خوانی کرنے والے بھی طے تمام نہ کریں، اور باضابطہ انہیں بلایا جائے تو وہ آویں قرآن خوانی کریں۔ ہاں، میزبان کو یہ چاہیے کہ ان کو بطور نظر کچھ دے دے، جو کچھ بھی اس سے بن سکے، جتنا وہ چاہتا ہے اپنے ارادے سے ان لوگوں کو دے دے۔ ہر مہمان کی اچھی ضیافت ہونی چاہیے، یہ بلا شبہ جاری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اہل سنت کا یہی معمول ہے کہ اپنے گھر پر میلاد شریف رکھتے ہیں، یا تیجا 10واں 20واں 40واں کی مجلس منعقد کی جاتی ہے، مدرسے سے طلبہ کو بلایا جاتا ہے، علماء اکرام آتے ہیں، اور پھر قرآن خوانی ہوتی ہے، ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب وہ لوگ رخصت ہونے لگتے ہیں تو بطور نذر
انہیں کچھ دے دیا جاتا ہے، یہ بلا شبہ جائز ہے. سمجھ گئے نا؟ انہوں نے اتنا اپنا وقت دے دیا، ہمارے گھر آئے، یہ ان کا کرم اور احسان ہے. لہذا نذر دے دینے میں ثواب ہے، ہدیہ اور تحفہ دے دینے میں کیا ہے؟ ثواب ہے. اب یہاں دیکھیے قرآن خوانی بھی ہو گئی، تلاوت قرآن، ایصال ثواب بھی ملا، مردے کو فائدہ بھی پہنچا، اور پھر جو ہے آپ نے جو نذر پیش کیا اس پر بھی آپ کو ثواب مل گیا. حضور کی تو حدیث پاک ہے کہ ہدیہ لیا دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. اب چند لوگ ہوں گے جو اس قسم کے کام کرتے ہوں گے، اجرت پر پڑھتے ہوں گے چند لوگ، تو چند لوگوں کی وجہ سے اتنے بڑے ثواب کی مجلس کو عدم جواز کا قول کر دینا کہ نہیں یہ مجلس جائز ہی نہیں ہے اور ایسی مجلس نہیں سجنی چاہیے، یہ بہت بڑی حماقت ہوگی. جیسا کہ دیابنا وہابیہ ایسا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے کہ شرح عقود رسم المفتی کی یہ عبارت لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے، دکھا دیتے، یا ایک مضمون بنا کر کے اخبار میں چھاپ دیتے، لوگ اسے پڑھ لیتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، اور پھر جو ہے نا اسی کو بیس بنا کر کے وہ 30واں 10واں 20واں 40واں کو ختم کر دیے. بھائی تم نیاز نہیں کریں گے، فاتحہ نہیں کریں گے، سلام قیام میلاد جلوس کچھ بھی نہیں کریں گے تو تم کریں گے کیا؟ نیکی کے اور کیا کام ہے؟ اصل میں وہ حضرات دین کے دشمن ہوتے ہیں، دین کو مٹانا چاہتے ہیں، تو ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ثواب کا دار و مدار یہ نیت پر ہوتا ہے. ہماری نیت یہ ہے کہ ہم کوئی اجرت متعین نہیں کر رہے ہیں، طلبہ کو بلا رہے ہیں، قرآن خوانی کرائیں گے، جب وہ جائیں گے تو ہم انہیں نذرانہ دے دیں گے. یہ کہاں پر اجرت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں نا. لہذا فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ایسا کیا جا سکتا ہے. یہاں پر ان قبائح کا جو مدار ہے وہ صرف اور صرف کس پر ہے؟ اجرت طے کرنے پر ہے. اگر اجرت طے نہیں کی گئی تو پھر کوئی قبیح عمل نہیں ہے بلکہ ثواب کا کام ہے. کما اوضحت ذلك كله مع بسط النقول عن اهل المذهب في رسالتي المسمات شفاء العلیل وبل الغلیل فی بطنال الوصیۃ بالختمات والتحالیل. جیسا کہ میں نے اس پوری خرابی کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے اہل مذہب کی عبارتوں کے ساتھ، جیسا کہ میں نے اس کو پورا واضح کر دیا ہے اہل مذہب کی عبارت کو نقل کرنے کے ساتھ. کہاں پر؟ فی رسالتی، اپنے اس رسالے میں جس کا نام ہے شفاء العلیل و بل الغلیل فی بطنال الوصیۃ بالختمات والتحالیل. یہ کن کا رسالہ ہے؟ امام قاضی خاں کا. کن کا؟ امام قاضی خاں کا یہ رسالہ ہے. اس کے اندر جو ہے اجرت لے کر کے تلاوت قرآن کرنے کی جو خرابیاں ہیں وہ سب بیان کر دی گئی ہیں. اور اس رسالے پر وعلیہا، اور اس پر تقاریض و فقہائے اہل العصر من اجلہم خاتمۃ الفقہاء والعباد والناسکین، اور اس رسالے پر ہمارے زمانے کے بڑے بڑے فقہائے کرام کی تقریضیں ہیں. انہی میں سے خاتمۃ الفقہاء اور بزرگوں کے خاتم مفتی مصر قاہرہ میرے سردار مرحوم السید احمد الطحطاوی ہیں، جو کہ صاحب حاشیۃ الفائقہ علی الدر المختار، جو کہ در مختار پر جو حاشیہ ہے اس کے اس حاشیہ کے لکھنے والے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ.
تو میری جو کتاب ہے شفاء العلیل و بل الغلیل فی بطلان الوصیۃ بالختمات والتحالیل، اس کتاب پر بڑے بڑے بزرگوں نے، بڑے بڑے فقہا نے تقریضیں لکھی ہیں۔ اس کتاب کے اندر میں نے اجرت پر تلاوت قرآن کرنے کی جو قباحتیں ہیں ان کو تحریر کر دیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ بس